بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان نے اخبار نویسوں سے بہت اہم گفتگو کی ہے اور وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم شاید عبدالباسط صاحب کا بیان ہے، جو بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں اور جنہیں ایک بہت صداقت شار اور محتاط آدمی سمجھا جاتا ہے، اور جنہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ سلمان شہباز جو ہیں وہ ویزے بھارتیوں کے لیے سفارشیں کیا کرتے تھے، اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے جس کی کبھی شریف خاندان نے تردید نہیں کی کہ یہ بھارتی جو ہیں یہ ان کے شوگر مل میں بھی گئے اور ان کے گھروں میں بھی قیام کرتے رہے۔ ان کے لیے پولیس رپورٹنگ کی یعنی جو شرط ہے، یعنی یہ کہ ان کی کوئی نگرانی کی جائے گی، وہ بھی ختم کر دی جاتی تھی۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے مطلب بھارت کے حق میں بیانات دیے، انہوں نے عالمی عدالت انصاف میں بھارت نے انہیں استعمال کیا۔ خیر، یہ ایک لمبی کہانی ہے جو الگ سے بیان کرنی چاہیے کہ امریکہ سے تعلقات کیسے قائم ہوئے اور پھر اس کے نتیجے میں جنرل باجوہ کا تقرر کیسے ہوا، اور انٹرنیشنل ایجنڈا اسٹیبلشمنٹ کا امریکی ایجنڈا کیسے تسلیم کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جناب عبدالباسط نے جو کچھ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر جناب عبدالباسط نے کہا، یہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ جنرل باجوہ نے سب سے زیادہ نقصان، کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ بھارتی یعنی وزیر اعظم نریندر مودی قاتل سفاک بے رحم مودی نے جب بھارتی پارلیمنٹ کی مدد سے بھارتی آئین کی دفعہ 370A کو ختم کیا اور مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا وفاقی علاقہ بنا دیا، جو وفاق کے کنٹرول میں رہے گا، جیسے اسلام آباد سٹی ہے وفاق کے کنٹرول میں، صوبے کا حصہ نہیں ہے۔ اس اقدام کے بعد کشمیر سے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو، ان میں کم سن بچے بھی تھے، 12 13 سال کے، 14 سال کے، اور وہ ٹارچر سیلوں میں لے جائے گئے۔ 1 سال تک انٹرنیٹ بند رہا، کرفیو لگا رہا طویل عرصے تک۔ اب یہ کرفیو کی مدت مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کتنا عرصہ تھا۔ مریض اسپتالوں میں نہیں جا سکتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ تھا۔ اسی زمانے میں اسرائیلی فوجی وہاں آئے، اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ بعض کشمیری جو وہ ہیبرو زبان کے بعض الفاظ سیکھ گئے۔ مثلا وہ جاتے تھے زارا حجام کی دکان پہ، 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو زبان سننے سے بھی سیکھی جاتی ہے، بہت سے لوگ بچے ظاہر ہے سن کر ہی سیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے وہ گنیں دیں مشہور، جن سے چہروں پہ زخم آتے تھے، اور پوری مدد کی ان کی کشمیر پر قبضہ جمانے میں۔ اور اسی طرح بھارتیوں نے جب غزہ پہ کارروائی ہوئی تو بھارتیوں نے ان کی مدد کی کشمیریوں کی۔ تو یہ ہوا یہ کہ کشمیری لیڈروں میں سے بہت سے تو گرفتار تھے، باقیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ایک ایسی ہولناک رات کا آغاز ہوا جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک اس زمانے میں جنرل باجوہ نے وفاقی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر بھارت سے جنگ بندی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عمران خان پہ زور دینے لگے کہ وہ مودی کو بھارت کے دورے کی دعوت دیں اور خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کریں۔ اسی پہ بس نہیں ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے، جو اب آن ریکارڈ آ چکی ہیں باتیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم بھارت سے جنگ نہیں لڑ سکتے اور ہمارے ٹینکوں میں تو ڈیزل ہی نہیں، یہ سفید جھوٹ تھا۔ اسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ پنڈی کے کور کمانڈر جنرل بلال، جو ظاہر ہے پنڈی کا کور کمانڈر ہی جو ہوتا ہے وہی کشمیر کو دیکھتا ہے، اور جنرل بلال اپنا بہت سا وقت وہاں کشمیر کی سرحدوں پہ گزارتے تھے،
انہیں جنرل باجوہ نے یہ کہا جب وہ کوئی جھڑپ ہوئی اور اس میں کوئی بھارتی مارے گئے فوجی، تو انہوں نے کہا تم جنگ کرا دو گے؟ تو انہوں نے کہا جناب جب وہ حملہ کرتے ہیں تو میں کیا کروں؟ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے، اور مرے تھے کافی، وہ خبریں اس طرح کی تو ظاہر ہے بھارتی چھپا لیتے تھے جب ان کے لوگ مرتے تھے۔ تو پھر ان کا جو ہے انہوں نے کہا گیا کہ وہ غیر محتاط ہے، انہوں نے کہا میں غیر محتاط نہیں ہوں۔ بپن راوت چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کے میری زد میں تھے اور میں نے انہیں جانے دیا اور صرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر ان کا تبادلہ، آپ دیکھیے کہ ایک آدمی دوسرے سب سے اہم منصب پر فائز ہے، چیف آف جنرل اسٹاف ہے، پھر اسے پنڈی کا کور کمانڈر بنا دیا گیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے اشارہ ابرو پہ تو نہیں چلتے تھے، تو ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ اور جو مطلب اگر حملہ ہو پاکستان پہ تو ایک فوجی افسر کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کی ذمہ داری ہے اس حملے کو روکنا۔ چنانچہ اس کی سزا کے طور پر وہ بھیجے گئے ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکس کلب میں۔ بھارتی حملے کا خطرہ تھا اور ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں تھا۔ پھر فیبری 2019 میں یہ کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے ایک تو کعبہ شہید کیا سرجیکل سٹرائکس کے نام پہ، اور ایک درخت مار گرایا۔ اس کے بعد انہوں نے، ظاہر ہے یہ ان کی انتخابی مہم کا کہ حکمت عملی کا حصہ تھا مودی کا، بھارتی مسلمانوں پہ ظلم کرنا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ جب احمد آباد میں مسلمان قتل ہوئے، 2000 سے زیادہ قتل ہوئے اور بہت بھیانک واقعات ہوئے، تو انہوں نے کہا اگر کتے کا پلہ بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو افسوس تو ہوتا ہے۔ بھارتی مسلمانوں نے کتے کے پلے کے الفاظ استعمال کیے، اور اسی زمانے میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں نواز شریف کی نریندر مودی سے، تو وہ بچ جاتے تھے۔ ایک جگہ پہ تو آپ نے دیکھا، وہ کلپ بہت لوگوں نے دیکھ رکھا ہے کہ مودی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، غالباً یہ فرانس میں یہ واقعہ ہوا، اور وہ 1 انچ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کو مدعو کیا جائے ملاقات کے لیے اور میزبان اپنی جگہ پہ ستون کی طرح کھڑا رہے۔ اور نواز شریف صاحب گئے اور تصویریں نکالیں آپ مودی کے ساتھ، نواز شریف صاحب کی، اور پاکستان آرمی چیفز کے ساتھ، جو بھی آرمی چیف رہے، ان کے نئے دور میں تو رہے جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ۔ جب وہ خاص طور پہ جنرل راحیل شریف سے تو وہ اتنے ناخوش تھے کہ وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ اس پہ ناراضگی کے یا کم از کم بیگانگی کے تاثرات ہوتے، اور مودی سے ملتے تھے تو نہایت آسودہ، نہایت کمفرٹیبل۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ عزیزیہ میں جو ان کی اسٹیل مل تھی اس میں بھارتیوں کو نوکریاں دی گئی، پاکستانی کو نہیں دی گئی۔ پاکستانی اگر تھے بھی تو برائے نام تھے، حتیٰ کہ اپنے گاؤں سے جاتی امرا جو بھارت میں ہے وہاں سے آدمی بھیج کر، لوگ بلا کر، خاص طور پر انہیں ملازمتیں دی گئی۔ جب وہ اپنا پاکستان کو دھمکانے کے لیے پلوامہ والے حملے کے بعد انہوں نے وہاں سے جہاز بھیجے تو کیا ہوا تھا؟ 2 جہاز ان کے مار گرائے گئے، پاکستان کا تو کوئی جہاز نہیں گرا۔ پاکستان کے فضائیہ کے سابق سربراہ کی شہادت موجود ہے کہ عمران خان کو جب اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا فائر، کوئی دوسری بات نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ڈرون حملے ہوتے تھے عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے، جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے تو ڈرون حملے بند ہو گئے، اس لیے کہ وہ حکومت پاکستان کی اجازت سے ہوتے تھے۔ اور وہ اس کی وہ جو بھارتی طیارے آئے تھے تو وہ ان پہ کبھی تفصیل سے نہیں لکھا گیا۔ میری معلومات یہ ہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں تھے اور یہاں سے بھی بڑی تعداد میں اڑے۔ اسی وقت یہ بھی واضح ہوا کہ پاکستان کا بنا ہوا طیارہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور پائلٹ تو ہمارے اچھے ہیں ہی، اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوا تو ان کو ہوا، اور دہشت بیٹھ گئی بھارت پہ۔ جنگ کہاں ہونے، اسی زمانے میں یاد صادق نے کہا تھا کہ حملے کا خطرہ تھا، ایک رات واقعی ایسی تھی جب حملے کا خطرہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یاد صادق تو چابی کے کھلونے ہیں، انہیں یہ جرت کیسے ہو گئی؟ ظاہر ہے اس زمانے میں نواز شریف جو ہے کمپین کر رہے تھے فوجی قیادت کے خلاف، وہ سب بھول گئے ہیں۔
ان میں سے کوئی بات انہیں یاد نہیں ہے، اور یاد ہے تو بس اتنا ہے کہ عمران خان نے فوجی قیادت پہ تنقید کی۔ باقی کہانی خواجہ صاحب سب سنا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کا تقرر کیسے ہوا تھا، اور 2019 میں اگست میں غالباً اقتدار میں ہے، 2018 میں، اور 2019 میں کہ شروع میں ہی وہ کہہ رہے تھے غالباً اپریل میں کہ پنجاب آپ لے لیں، پھر مرکز آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ وہ بادشاہ گر بن چکے تھے اور طاقت کے نشے میں سرشار تھے، اور اس لیے کہ امریکی ایجنڈے پر اتفاق تو نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے کیا، اس کی تفصیل میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن پھر باجوہ صاحب براہ راست امریکیوں کے ساتھ ان کے روابط ہو گئے برطانیہ کے ساتھ، اور ایک بادشاہ کی طرح امریکہ اور برطانیہ میں ان کا خیر مقدم کیا جانے لگا۔ ایک موقع پر تو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی انہیں۔ یہ سبق انہیں پڑھایا نواز شریف نے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ خواجہ آصف نے بتا چکے ہیں، اب انہیں غالباً منع کر دیا گیا ہے کہ مزید تفصیلات نہ بتائیں، کہ خواجہ صاحب لائم لائٹ میں آنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے تھے جس سے نقصان پہنچ رہا تھا پارٹی کو۔ انہوں نے بتایا کہ ساری شرائط طے ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم کیا شرائط طے کرتا ہے جی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ؟ شرائط یہ طے ہوئی تھیں جو جنرل باجوہ خود بھی بتاتے تھے کہ افغانستان کے ساتھ، اور جہاں امریکی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھارت کے ساتھ جو دہشت گردی کر رہا تھا پاکستان میں، 70,000 آدمی شہید ہوئے، 70,000، اور ایک اطلاع کے مطابق 7,000 اور ایک کے مطابق 9,000 پاکستانی فوجی افسر اور جوان شہید ہوئے، اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ عمل کر رہے تھے۔ اور اس کا آغاز ہوا تھا سو کالڈ میثاق جمہوریت سے۔ اس وقت اس خاکسار نے اسرار کسانہ صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ذرا میثاق جمہوریت کی سطر میں شک پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے جو میثاق جمہوریت کیا تھا اس کی سطر میں شک اب بھی نکال کر پڑھیں، کہ ہر حال میں بھارت اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں گے وداؤٹ پریجڈس۔ اس وداؤٹ پریجڈس کے کوئی معنی ہیں، اور وہ مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی، اور یہ الگ بات ہے کہ، اور اس کا بندوبست امریکہ نے کیا تھا۔ امریکہ کے ایما پر برطانوی وزارت خارجہ اور MI6 نے مذاکرات کا اہتمام کیا تھا، اور لوگ اکتا چکے تھے اس وقت تک جنرل مشرف سے، اور سب لوگ یہ بات سمجھ رہے تھے، امریکہ بھی یہ بات سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ مشرف کو الگ کرنا اور محترمہ کو واپس لانا تھا۔ محترمہ اس زمانے میں اپنے قریبی لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ آپ دیکھیے گا میں مشرف کو ہٹا دوں گی، اور زرداری صاحب بھی کہا کرتے مشرف سے کو بھی ہم ہٹا دیں گے اور حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے یہ بھی طے پایا تھا، یہ میں اپنے یہ خبر نہیں ہے، کبھی مجھے یہ خبر نہیں ملی، لیکن میں اپنے یعنی میرا تجزیہ ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ یہ بھی طے پایا کہ پنجاب نواز شریف صاحب کو دے دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بے نظیر جیتنے کی بہتر پوزیشن میں تھیں اس وقت، اور ان کے قتل ہونے کے بعد، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا قتل اس لیے ہوا کہ زرداری امریکہ کے لیے زیادہ قابل قبول تھے۔ اب اس کے لیے استعمال چاہے دہشت گرد ہوئے ہوں، پاکستانی ہوئے جو بھی ہوا ہو۔ اب نواز شریف صاحب نے بے نظیر کو بہن کہنا شروع کیا۔ ذرا کلپ نکالے وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں اور اس کا باپ غدار تھا، اس لیے کہ اس وقت وہ جنرل ضیاء الحق کے جانشین تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اعجاز الحق بھی امیدوار تھے، اور بڑے بڑے جلسے ان کے ہو رہے تھے، بعض جلسوں میں شریک ہوا، نواز شریف کے جلسوں سے بڑے تھے، حتیٰ کہ وہ مظفر گڑھ کے ایک گاؤں میں ایک جلسہ ہوا تو اس میں 40-50 ہزار آدمی شریک تھے۔
تو اس نے کہا میں اپنے باپ کی اجازت لگ رہا میں اپنے باپ کی تصویر لے کر نکلوں گا. اس کا اتنا بڑا جنازہ ہوا تھا اور وہ انپاپولر آدمی نہیں تھے ضیاء کا. وہ تو اس زمانے میں گیلپ کے سروے نکال کے آپ دیکھ لیں, وہ تو ریکارڈ میں موجود ہوں گے. اور جس طرح وہ قتل ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کی ایک لیگیسی قائم ہو گئی تھی. لیکن یعنی وہ فوجی حکومت تو بہرحال فوجی حکومت ہے, اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی. اس نے کہا میں تصویر لے کے نکلوں گا باپ کی. تو نواز شریف صاحب نے ان سے جواب دیا کہ تم اتنی ماچس جتنی تصویر لے کے نکلو گے, میں اتنی بڑی تصویر لے کے نکلوں گا. اس وقت وہ ضیاء کے جانشین تھے نا, ہر سال برسی پہ جاتے تھے اور پیپلز پارٹی پہ جتنا تبرہ کر سکتے تھے کرتے تھے. اب وہ ان کی بہن بن گئی. ان کی بہن انہیں امریکیوں نے ایک تو اقتدار سے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ فوجی قیادت بہت بری ہوتی ہے. جس نے انہیں پالا تھا, گود میں بٹھا کر پروان چڑھایا تھا, چوسنی سے دودھ پلایا تھا, اس سے پہلے تو ان کا یہ موقف کبھی نہیں رہا, نہ ایوب خان کے مارشاء اللہ کے بارے میں, نہ ضیاء الحق کے جنرل یحییٰ خان کے مارشاء اللہ کے بارے میں, نہ ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے تو خیر وہ پیداوار تھے اور انہی نے انہیں پروان چڑھایا تھا. عمران خان نے جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں, اس کی اتنی بہت تفصیلات ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور بہت سے لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے ویلاگ میں کہتے ہیں گفتگو, ویلاگ کو مقالہ تو ہوتا نہیں ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی, آج اڈیالہ جیل میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے, جنرل فیض حمید کی گرفتاری ایک ڈرامہ ہے, یہ انہیں میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. فیض حمید کی گرفتاری کا مقصد یہ ہے کہ میرا مقدمہ فوجی عدالت میں منتقل کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ میرے خلاف وہ جانتے ہیں کہ میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں اور عدالتوں میں سٹینڈ نہیں کر سکیں گے, ٹھہر نہیں سکیں گے, یعنی ان کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکا. اس لیے ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے. اگر فیض حمید میرے خلاف گواہی دیتے ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں. ان سے یعنی جنرل فیض حمید سے وہ کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں. یہ کہ 9 مئی ایک سازش ہے. 9 مئی انہوں نے کہا جو سازش کرتا ہے, اپنے بارے میں کہا, وہ عدالتی کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا. آج وہ لفظ انہوں نے نہیں دہرائے لیکن وہ تو ظاہر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ CCTV فوٹیج لائیں نا سامنے, وہاں جناح ہاؤس میں اور عسکری پلازا میں اور دوسرے مقامات پر, اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس میں میری پارٹی کے لوگ قصوروار ہوں گے تو میں معافی مانگ لوں گا. باقی وہ کہتے ہیں میرا ہی نہیں حق تھا مظاہرہ کرنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں, یہ عمران خان نے کہا اخبار میں سے کہ یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض حمید 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا. انہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کو ہدایات دیتا تھا. مقدمے یہ ایک دن پہلے یعنی کل کے اخبارات میں کچھ خبریں چھپی جنہیں پڑھ کر میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. کچھ سرکاری اخبار نویسوں نے لکھا تھا کہ جنرل فیض حمید بشرا بی بی سے بات کرتے تھے, انہیں بتاتے تھے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے, اور وہ اس عمران خان کو یہ تاثر دیتی تھی کہ یہ مجھے کشف کے ذریعے معلوم ہوا ہے, چنانچہ وہ ان کے قائل ہوتے گئے. عمران خان چھوٹے سے بچے ہیں 12-13 سال کے, اور بشرا بی بی کوئی کیا ہیں, اس کے لیے جو تشبیہ میرے ذہن میں آ رہی ہے میں نہیں دے سکتا. اور یہ تاثر یہ بھی دیا گیا کہ بشرا بی بی ISI کے لیے کام کر رہی تھی, اور یہ بھی کہ وہ ان سے اب الگ ہو جائیں گی. بھائی الگ ہونا ہوتا 2 سال گزر گئے, الگ ہو جاتی. جی, اور یہ خبریں کیوں چھپائی جا رہی تھی؟ ظاہر ہے عمران خان نے کہا میں نے جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی, لیکن اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا. نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل باجوہ نے فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا. حمود الرحمان کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر اگر عمل ہوتا تو آج الیکشن ہو چکا ہوتا. ملک میں آج جو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے نافذ ہے وہ نہ ہوتا. جو 3 مارشل لا لگے یعنی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بعد وہ بھی نہ لگتے. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی. انہیں خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد
ہو جائے گا، جو بھی فیصلے وہ کریں گے ان پہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ عوام اپنے فیصلے کے پاکستانی عوام اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی 8 فروری کے فیصلے کے ساتھ، اور 2022 میں بھی ظاہر ہے۔ میری پارٹی مضبوط سے مضبوط تر ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی میں جو لوگ ٹوٹ پھوٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ احمق ہیں۔ خبریں تو اور بھی ہیں اور بہت ہی اہم ہیں، لیکن اس پہ انشاءاللہ رات کو 10:30 11 بجے گفتگو ہوگی ان خبروں پہ۔ بہت اہم خبریں ہیں، تو یہ چونکہ ضروری تھی، اہم تھی، تو میں نے کہا ابھی آپ سے عرض کر دوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔